مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دو اہم ترین خبروں پر تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں گا اس سے پہلے میں جیسے کل آپ لوگوں سے اپیل کیا تھا کہ کڑاکے کی سردی جو گر رہی ہے، جن لوگوں نے کل ہمارا پرائم ٹائم دیکھا ہوگا ان کو ساری تفصیلات ملی ہوں گی۔ کچھ تصویر بھی ہم نے وہاں کی دکھائی تھی، اگر ہے تو تصویریں دکھائیں۔ خیر، وہاں پر ہمارا کام شروع ہو چکا ہے، 8-10 دن چلے گا۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں پہاڑی علاقوں میں لوگ، جو ہے ان کے لیے آپ ضرور تعاون کریں۔ نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، اس نمبر پہ واٹس اپ کریں، وہاں پہ آپ کو ساری تفصیلات بھیج دیں گے۔ اس پر جو آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں کیجئے گا، اس لیے کہ جو ہے کڑاکے کی سردی میں یہ جو جھوپڑ پٹیوں میں اور نارمل گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سبب ہو رہا ہے۔ آپ ہی کے لوگوں کے تعاون سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور بالخصوص سیدھی بات ایسے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ چلا ہے، کچھ دن چلے گا۔ آپ لوگوں کے تعاون سے آپ اس جانب توجہ کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں سب سے پہلے سعودی عرب، حجاز مقدس۔ یہاں کا جب نام آپ کے سامنے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ اسلامک کنٹری ہے، اچھی۔ ایسے اس سلسلے میں تصور تھا، رخ تھا، لیکن ادھر کچھ دنوں سے جو بدلا سا رخ ہے وہ اس وقت امت مسلمہ کو بڑا پریشان کیے ہوئے ہے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کو لے کر کے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ الاخباریہ چینل کے حوالے سے ایک انٹرویو کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ سعودی سمعی و بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے کے ترجمان عمر ابو بکر نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سینما گھروں کو 10 ماہ کے دوران 700 ملین ریال کی آمدنی ہوئی ہے۔ اس دوران فلموں کے 11 ملین ٹکٹ فروخت کیے جا چکے ہیں۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ابو عمر نے کہا کہ سعودی عرب سینما بزنس کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں پہلے اور پوری دنیا میں 15ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ وہی سعودی عرب ہے جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں اس وقت سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں پوری دنیا میں 15ویں نمبر پر اور مشرق وسطیٰ میں پہلے نمبر پر۔ اب تو نہ مدینہ بچا ہے، مدینہ منورہ بچا ہے ایسے میوزک سے اور فحاشیت سے، اور نہ ہی حرم شریف کے آس پاس کے علاقے بچے ہیں۔ 10 ماہ کے دوران مشرق وسطیٰ میں سینما گھروں نے سب سے زیادہ بزنس سعودی عرب میں کیا۔ فلموں کے ٹکٹوں کے فروخت کے حوالے سے بھی غیر معمولی ریکارڈ کیا گیا۔ 2021 کے دوران 11 ملین ٹکٹ فروخت ہوئے۔ ابو عمر کا ماننا ہے کہ سعودی عرب میں سینما گھر کھولنے کے بعد سے کئی ریکارڈ بنائے گئے، سب سے زیادہ آمدنی بھی ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں سینما گھروں سے ہونے والی 55% آمدنی کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ مملکت میں سینما گھروں کی بحالی سے اب تک 1000 سے زیادہ فلمیں دکھانے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ ابو عمر نے کہا کہ سعودی عرب میں سینما گھروں کا شعبہ نئی پیش رفت کے لیے کوشاں ہے۔ سمعی و بصری ابلاغ کا ادارہ اہم بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ تجربات کے تبادلے کے معاہدے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بڑی فلم ساز کمپنی کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ آفیشیل بیان ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آئی ہوئی خبر ہے۔ اس سے پہلے میں نے ہالووین کے سلسلے میں وہ تفصیلات رکھی تھی، کوئی میڈیا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ سعودی عرب میں ناممکن تھا ہالووین کا، یعنی کہ جہنمی روحوں کا تہوار بنانا۔ اس سے پہلے میں نے ان تمام چیزوں کو بھی دکھایا تھا کہ کس طرح راستوں میں نکل کر کے جو ہے وہ الگ الگ طرح کے تہوار یا الگ الگ طرح کے ڈیز جو بنائے جاتے ہیں، اس موقع پر
میوزک پر ناچ ہوئے، ڈی جے بجائے گئے۔ اب سنیما گھروں سے آ رہی یہ خبر ہے، سعودی عرب کا آفیشیل پیج اس کو بڑے ہی الگ انداز میں پیش کر کے انٹرویو دے رہا ہے، لیکن پوری امت مسلمہ سعودی عرب کے اس بدلتے رخ کو دیکھ کر کے، اور بالخصوص حجاز مقدس میں حرمین شریفین یعنی کہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر بھی اس طرح کی چیزیں پیش آنے کے بعد جو ہے بہت ہی زیادہ سعودی حکمرانوں کو لے کر کے تنقید کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ جو سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ اس پر جو ہے بیجا کیا کہیں تنقید نہیں کرتے، وجہ اس کی آپ جانتے ہی۔ البتہ بیرون سعودی عرب جو لوگ مقیم ہیں، جن کے اندر واقعی میں دین کی فکر، اسلامی حمیت اور جو ہے ایمانی جذبات جو میسر ہیں، جو پوشیدہ ہیں، اس کو لے کر کے الگ الگ تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین کتنی مقدس ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سول سوسائٹی کی جانب سے یو پی میں جو فیک انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اس کی بہت لمبی تفصیلات آئی ہے۔ میں کچھ خبروں کو چھوڑ کر کے یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ حقیقی خبریں اور رپورٹس ہوتی ہیں جس کو میڈیا دکھاتا نہیں ہے، لیکن جبکہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے۔ اس کو دی وائر نے شائع کیا ہے، سول سوسائٹی گروپوں کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اسی کی تفصیلات رکھ رہا ہوں۔ اس کے ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح اتر پردیش میں پولیس کی بربریت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور مبینہ طور پر غیر عدالتی قتل ہو رہے ہیں، لیکن انتظامیہ اس کو نظر انداز کرتا آ رہا ہے۔ پولیس کو مسلسل مناسب جانچ کے بغیر ان کے غیر قانونی کاموں کے لیے کارروائی سے بری کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو بھارت میں اس طرح کے قتل کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن صوبے کی موجودہ یوگی آدتیہ ناتھ سرکار نے اسے ایک الگ سطح پر پہنچا دیا جہاں آئے دن پولیس کی بربریت دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ خود وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے قانون کی مبینہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کے تشدد کی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کو ریاستی حکومت کے مضبوط لا اینڈ آرڈر کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں رپورٹ میں پیش کی گئی ہے ناظرین گرامی، جو تفصیلات رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایسی صورتحال میں مبینہ غیر عدالتی قتل کے لیے ذمہ دار پولیس عہدیداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور دکھاوے والی جانچ کر کے معاملے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نیوز رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ مارچ 2017 سے لے کر اب تک صوبے میں پولیس فائرنگ کی 8,472 واقعات رونما ہوئے، جس میں 146 لوگوں کی موت ہوئی اور 3,302 لوگ گولی سے زخمی ہوئے۔ 3 سول سوسائٹی گروپ جن میں سے یوتھ فار ہیومن رائٹس ڈاکومنٹیشن اور سٹیزنز اگینسٹ ہیٹ اینڈ پیپلز واچ نے اپنی رپورٹ میں 17 مبینہ غیر عدالتی قتل کے معاملوں کا مطالعہ کیا، جو کہ مارچ 2017 اور مارچ 2018 کے بیچ میں ہوئے تھے، اور ان میں 18 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ ان تمام معاملوں میں جانچ میں بڑی خامیاں اور مقررہ ضابطے میں گڑبڑیاں پائی گئیں۔ ایکسٹنگوشنگ لا اینڈ لائف، پولیس کلنگ اینڈ کور اپ ان دی اسٹیٹ آف اتر پردیش نام کی اس رپورٹ کو NHRC سے موصولہ قانونی اور سرکاری دستاویزوں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ ان معاملوں میں مبینہ طور پر شامل کسی بھی پولیس اہلکار کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کی گئی۔ عالم یہ ہے کہ تمام معاملوں میں متاثرین کے ہی خلاف FIR درج کی گئی، جس میں IPC کی دفعہ 307 یعنی کہ قتل کی کوشش کو بھی جوڑا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پولیس کے اس دعوے کو تقویت مل سکے کہ اپنی دفاع میں قتل کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حراست میں موت کی جانچ کے لیے جو ضابطے قائم کیے گئے ہیں ان کی ہر سطح پر انتظامیہ نے خلاف ورزی کی، جبکہ سپریم کورٹ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز بنام مہاراشٹرا اسٹیٹ 2014 کے معاملے میں اور NHRC دونوں نے مبینہ غیر عدالتی قتل کی جانچ کے لیے ہدایت جاری کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چونکہ ان ہدایات کی کچھ اصطلاحات مبہم ہونے کی وجہ سے پولیس افسروں اور ایگزیکٹو مجسٹریٹوں سے لے کر خود NHRC کے افسر کارروائی سے بچ جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان معاملوں میں متاثرین کے خلاف دائر FIR میں ایک جیسی کہانی کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ دکھاتا ہے کہ پولیس تشدد کو جائز ٹھہرانے کی بار بار کوشش کر رہی ہے۔ ان سب کے بعد اگر کسی معاملے میں جانچ ہوتی بھی ہے تو اسی پولیس تھانے کے افسروں کے ذریعے جانچ کی جاتی ہے، جس کے پولیس اہلکار متعلقہ قتل کے معاملے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غیر جانبدارانہ جانچ پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دوسرے پولیس تھانے کے ذریعے کی گئی غیر جانبدارانہ جانچ بھی بھروسے مند نہیں پائی گئی، کیونکہ انہوں نے پولیس کے اپنی دفاع کے دعوے پر آسانی سے یقین کر لیا۔
باوجود اس کے کہ کئی سوال اٹھانے والے شواہد پیش کیے گئے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا قتل کے لیے دفاع کی دلیل کو عدالتی ٹرائل کے توسط سے ثابت کرنا ہوتا ہے، پولیس کی دلیل کو حتمی سچ نہیں مانا جا سکتا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان معاملوں میں پولیس کے بیانات میں بھی تضادات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ متاثرین کے جسم پر گولی کے کئی زخم تھے اور ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جو کہ دکھاتا ہے کہ انکاؤنٹر فرضی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشنل مجسٹریٹ نے بھی پولیس پر سوال نہیں کیا اور جانچ افسروں کی جانب سے سونپی گئی کلوزر رپورٹ کو قبول کر لیا۔ دعویٰ کیا کہ 16 میں سے 11 معاملے جس میں کلوزر رپورٹ سونپی گئی تھی میں مجسٹریٹ نے اپنے فرائض کو پورا نہیں کیا۔ سول سوسائٹی گروپوں نے کہا کہ ان معاملوں میں مہلوکون کو ملزم بنا کر معاملے کو بند کرنے سے پہلے متاثرین کو نوٹس جاری کرنے کی ضرورت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ ان تمام 17 معاملوں کی جانچ NHRC نے بھی کی تھی۔ ان میں سے 12 معاملوں میں کمیشن نے پولیس کو کلین چٹ دے دی، ایک معاملہ UP اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن کو منتقل کر دیا گیا تھا اور 2 دیگر کی ابھی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔ باقی کے ایک معاملے کی موجودہ صورتحال کی جانکاری اس رپورٹ میں شامل نہیں کی جا سکی۔ ان 17 میں سے صرف ایک معاملے میں NHRC نے پولیس کو ملزم ٹھہرایا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے کام کیا، لیکن اس میں بھی متاثرہ فیملی کو معاوضہ دینے کا حکم دیتے ہوئے کمیشن نے ملزم پولیس افسروں کے خلاف FIR نہیں ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ NHRC نے دوسرے معاملے میں پولیس کے حقائق پر مبنی تضادات اور خامیوں کو نظر انداز کیا۔ اس نے طریقہ کار اور قانون کے خلاف ورزیوں پر بھی دھیان نہیں دیا۔ جہاں متاثرہ پر FIR کرنے اور ملزم پولیس والوں پر کیس نہ درج کرنے، پولیس کے اپنی دفاع کی دلیل پر ہی کیس بند کرنے، جائے وقوع سے شواہد جمع کرنے اور محفوظ کرنے میں خلاف ورزی وغیرہ کو نظر انداز کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ NHRC کی ایک اور ناکامی متاثرین کے اہل خانہ کو ملنے والی دھمکیوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ ہے۔ اہل خانہ اور انسانی حقوق کے محافظوں نے NHRC کو خط لکھ کر ان دھمکیوں کے بارے میں بتایا ہے جو انہیں انصاف پانے کی کوشش میں پولیس اور افسروں سے مل رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا NHRC نے متاثرین کو ہراساں کرنے سے متعلق خطوط کا نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی انہیں ریکارڈ میں لیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ خصوصی طور پر پریشان کن ہے کہ خود NHRC جس نے غیر عدالتی قتل کے معاملوں کی جانچ کیسے کی جانی چاہیے پر ہدایت تیار کیے ہیں، ہی قوانین کے کھلے طور پر خلاف ورزی کی اجازت دے رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن اس رپورٹ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہے جس انداز میں فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں اور قانون کو جائز بنا کر کے انسانوں کی جو جانیں لی جاتی ہیں اور اس پر جو کمیشنز بنائے جاتے ہیں تحقیق کے لیے، ان کی جانب سے بھی جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، صحیح طور پر رپورٹ نہیں ہوتی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے غیر عدالتی قتل ہوئے جا رہے ہیں انکاؤنٹر کے نام پر، اور جو ہے سماج خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے 3 گروپوں کی جانب سے، سول سوسائٹیز کی جانب سے پیش کی گئی اس رپورٹ کو اس وقت بہت سارے میڈیا میں پیش کر کے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ عام انسان کو آپ قانون کے دائرے میں رکھ کر کے یا قانون کا آڑ لے کر کے اس طرح قتل نہیں کر سکتے۔ تبھی تو ہیومن رائٹس کمیشن پھر کس کام کے لیے ہوتی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں پھر کس کام کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح چھوٹ دی جاتی رہی تو پھر پولیس انکاؤنٹر کے نام پر نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس رپورٹ کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میڈیا ہو یا پھر انتظامیہ ہو یا پولیس ہو یا عدلیہ ہو، یہ سب کس کی جانب ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام رپورٹوں کو دبا دیے جانے کی کوشش ہوتی ہے جو زمینی سطح کے حقیقی رپورٹ ہوتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ حقیقت کو سمجھیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،